بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم واولی الارحام صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم کہ اس نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونا ہمیں نصیب عطا فرمایا، اور آپ کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کا احترام ہمارے دلوں میں، ہماری جانوں میں، ہماری رگوں میں، ہماری نسلوں میں عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آج میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ حضور پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری امت کی مائیں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضور پاک کی جتنی ازواج مطہرات ہم ان کو اپنی ماں مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کو یہ رتبہ عطا فرما دیا۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ 10 رمضان المبارک کے جن کا وصال ہوا، کہ جن کی حضور کے ساتھ رہنا بھی مثالی اور جن کا حضور سے جدا ہونا بھی مثالی، کہ جن کی وفات پر حضور پاک اتنا روئے، آپ نے اتنا غم فرمایا کہ اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا گیا کہ غم کا سال۔ حضور پاک کی اپنی زوجہ کے ساتھ محبت اور آپ کی بیوی کی حضور پاک کے ساتھ وفا حضرت خدیجہ سے زیادہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ کا نام خدیجہ، آپ کی کنیت ام ہند، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بنت ابن بن عبد العزا بن قصی، اور یہاں پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ قابل عزت، قابل احترام ناظرین کرام، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ اس طرح سے آپ نسب کے لحاظ سے حضور پاک کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ قریب ترین زوجہ تھیں۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں اور آپ کے مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ آپ عفت و دامنی، آپ اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ رحمدلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی امتیازات تھے، اور آپ کی حضور پاک سے محبت کہ جب آپ 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، آپ نے حضور پاک سے نکاح فرمایا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنا ہمارے اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد اس نکاح کا پیغام بھیجے گا، عورت کی طرف سے بھی، کیونکہ رب کریم نے نکاح کو پسند فرمایا اور بے حیائی کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے اگر کوئی عورت کسی کو پسند کرے تو وہ بھی اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے۔ ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہے، لیکن ہمارا اسلام ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول فرمایا، آپ کی زوجہ بنی، اور سب سے زیادہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیوی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے شوہر جس کی عزت کرتے تھے، آپ بھی اس کی عزت کرتی تھی۔ آپ کے والد محترم کی لونڈی ام ایمن، حضور پاک آپ اس کی عزت اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ بھی ام ایمن کی عزت و اکرام کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ آپ کے والد محترم کی لونڈی تھی۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، جو آپ کی رضائی ماں تھی۔ حضور پاک نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکشن کی، تھوڑا ان کے بارے میں بتایا، تو آپ نے ان کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس ان کے گھر میں رخصت کیا۔
قابل عزت قابل احترام ناظرین کرام، یہ وہ خدیجہ تھی کہ جب حضور پاک اور رب کریم نے پیغام دیا کہ اب آپ دین کی دعوت کو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ اس کو اپنے عزیز ترین رشتہ داروں میں بتائیں، تو حضرت خدیجہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا کہ جس میں قبیلہ بنو ہاشم کے 45 لوگوں کو دعوت دی گئی۔ یہ کام حضرت علی مرتضیٰ کے سپرد کیا گیا کہ مولا علی جا کر تمام لوگوں کو دعوت دے کر آتے تھے۔ جب 45 لوگ حاضر ہوئے، آپ نے کھانا بنایا، ان کو جب کھانا سرو کرتی ہیں تو اس کے بعد جب حضور پاک ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ تھیں کہ جنہوں نے آپ کو حوصلہ دیا۔ حضرت علی اسلام لے آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حوصلہ دیتی ہیں کہ اے اللہ کے حضور، رب کریم آپ کو سرخرو فرمائے گا، آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا، آپ اپنے حوصلے کو پست نہ کیجئے۔ اسی طرح سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدیجہ کہ جس کو رب کریم اپنا سلام بھیجتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ 4 عورتیں جنت میں سب سے بہترین ہیں کہ جن میں حضرت مریم، حضرت آسیہ اور ایک حضرت خدیجہ کا نام بھی لیا کہ یہ خدیجہ جو ہیں یہ جنت کی سرداروں میں سے ہوں گی۔ آپ کو رب کریم نے حضرت مریم کی طرح دنیا پر بھی بہشتی دسترخوان عطا فرمایا اور حضرت جبرائیل کو دے کر بھیجا اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے محبوب کو یہ دسترخوان دینا کہ اپنی زوجہ کو دے اور اس کو کہنا کہ رب کریم تمہاری زوجہ کو سلام کہتا ہے، اور اس کو پیغام دینا کہ رب کریم نے خدیجہ کے لیے جنت میں وہ محل تیار کیا کہ جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی کوئی سختی ہوگی۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کریم نے زمرد کا محل جو ہے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ آپ کی خصوصیات یہ تھی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ازواج مطہرات آپ کی شریک نہیں بنی۔ آپ کی خصوصیات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والی آپ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے شوہر، کہ آپ حضرت خدیجہ کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ان سے بہتر بیوی موجود ہے، کہ جس کے اوصاف بھی آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، کہ جو ان سے عمر میں بھی کم ہے۔ اس وقت حضور پاک کا حدیثوں کے مطابق آپ کا چہرہ مبارک انتہائی ویسا متغیر ہو گیا کہ آپ کے چہرے کے رنگ بدل گئے، کہ جیسے وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ خاموش ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بھی ازواج نہیں ملی، کہ وہ خدیجہ وہ تھی کہ جس وقت لوگ میرا انکار کرتے تھے اور وہ ایمان لائیں، کہ جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگ مجھے اپنے پاس سے ہٹا رہے تھے اس نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی۔ تو قابل عزت قابل احترام ناظرین کرام، حضور پاک کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرو۔ آپ عصمت و پاک دامنی کے ساتھ ساتھ وفا کا درس بھی دیتی ہیں کہ جس وقت لوگ تمہارے اپنے یا تمہارے شوہر کے ساتھ اگر وہ اس کے خلاف ہو جائیں تو تم اس کو بلکہ اور زیادہ ڈاؤن کرنے کے بجائے تم اس کی ہمت بنو، تم اس کی ڈھارس بنو۔ میری قابل عزت قابل احترام ناظرین کرام، اچھا برا وقت سب پر آتا ہے، لیکن خدیجہ ہمیں یہ سبق دے گئیں کہ اچھے اور برے وقت میں تم اگر اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو رب کریم تمہیں اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جس سال کو رب نے اس کے حبیب نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، وہ حضور کی زوجہ سے جدائی کی وجہ سے رب کریم آج اسی روزے کے صدقے، آج اسی ان کے دن کے صدقے رب کریم ہم سب کی عزتوں اور پاک دامنی میں اضافہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔